بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل کے باب میں جو آیت کریمہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ہمارے پاس جو بخاری کا نسخہ ہے اس میں لم یلبسوا با کے فتحے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن پاک میں لم یلبسوا با کے کسرے کے ساتھ ہے، کیونکہ لبسا یلبسو لبسن باب سمعہ سے جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پہننا، اور لبسا یلبسو لبسن ضربہ سے اس کا معنی ہوتا ہے ملتبس کرنا، ملانا۔ یہاں پر وہی ضربہ سے ہے۔ باب علامت المنافق، یہ باب ہے منافق کی پہچان کے بارے میں۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر یہ باب بھی رکھ دیا، کیونکہ گفتگو امور ایمان کی چل رہی ہے۔ ظاہر بات ہے جس طریقے سے امور ایمان اور اعمال صالحہ، عبادات و طاعات اور جہاد وغیرہ، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جیسے ایمان کامل ہوتا ہے، یہ بات روشن تبھی زیادہ ہوگی جب کہ آدمی نفاق کی علامتیں بھی چھوڑ دے، تو یہ بھی گویا کہ ایمان کے کمال کا ایک حصہ ہے۔ اگر آدمی کو منافق کی علامتوں کو بتا دیا جائے اور وہ علامتوں کو چھوڑ دے، اس لیے منافق کی علامتوں کا یہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ باب علامت المنافق، یہ باب ہے منافق کی علامت کا، پہچان کا۔ منافق یہ نافقہ ینافق منافقتاً، باب مفاعلت سے اس میں فاعل ہے منافق۔ نفاق کہتے ہیں زبان سے، اصل میں اولا نفاق کی ہمارے ائمہ نے دو قسمیں بیان کی، ایک نفاق فی الاعتقاد اور ایک نفاق فی العمل۔ نفاق فی الاعتقاد کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے ایمان ظاہر کرے اور دل میں ایمان نہ رکھے، یہ نفاق فی الاعتقاد ہے۔ اور نفاق فی العمل کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی وہ کام کرے، عمل ایسا کرے جو منافقوں جیسا ہے۔ نفاق فی الاعتقاد جو ہوتا ہے، جس کو ہم منافق کہیں، وہ کافر ہوتا ہے۔ اس کی سزا قرآن نے فرمایا کہ درک اسفل یہ منافقوں کے لیے ہے۔ ان للمنافقین من الدرک الاسفل للنار، او کما آیت کریمہ ہے کہ منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو بیٹا نفاق فی الاعتقاد جو ہوتا ہے وہ کفر ہے، اور رہا نفاق فی العمل تو شریعت مطہرہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا، مومن کمال ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرے۔ اب اگر شریعت مطہرہ کے خلاف اگر کوئی کام کر لیا تو وہ بھی نفاق فی العمل ہے۔ نفاق فی العمل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی کافر ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی ویسا کام کیا جیسے کہ ایک منافق کرتا ہے۔ مومن کی شان تو یہ نہیں تھی کہ وہ ایسا کرتا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی نشانیاں اور پہچانیں بتائی ہیں، تین پہچانیں ایک حدیث میں ذکر کی گئی ہیں، ایک حدیث میں 4 علامتوں کا ذکر ہے۔
یہ بیٹا نفاق فی العمل ہے۔ اگر کسی مومن میں یہ علامتیں پائی جائیں تو ان علامتوں کے پائے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کافر ہو گیا، بلکہ مومن چونکہ اعتقادی طور پر منافق نہیں ہے، اس لیے اگر کسی مومن میں یہ پائی جائیں گی تو یہ نفاق فی العمل ہوگا، اور نفاق فی العمل سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ یعنی گویا کہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ فرمایا گیا وہ خالص منافق ہے، خالص منافق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے ایسا کام کیا جیسے کہ ایک خالص منافق کرتا ہے، یہ مراد ہے۔ لہذا نفاق حقیقتاً نفاق تو وہی ہوتا ہے جو کہ اعتقاد میں ہوتا ہے۔ اب اس پر قیاس کرتے ہوئے جناب آج کے زمانے میں لوگوں نے صلح کلیت کی بھی دو قسمیں کر دی، ایک صلح کلیت عملی، ایک صلح کلیت اعتقادی۔ بیٹا صلح کلیت کا مطلب سیدھا سیدھا ہوتا ہے کہ وہ تمام مذاہب اور تمام عقائد کو صحیح جانتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے اندر یہ والا معنی صلح کلیت کا یہ مطلب جو میں نے بتایا یہ اگر پایا جائے گا تو وہ شخص کافر ہوگا، کیونکہ اس نے اسلام اور غیر اسلام تمام کو صحیح جانا۔ اور جو لوگوں نے کہہ دیا کہ صلح کلیت عملاً بھی ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ ناسمجھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تصویر کشی یا کوئی اور بدفعلی، ارتکاب جرم، یہ سب صلح کلیت ہیں۔ تو بھائی یہ تو اپنی عقل سے پرا ہے، ماورا ہے۔ آپ جس کو چاہو صلح کلیت کا نام دے دو، لیکن صحیح تو یہ ہے کہ صلح کلیت کی یہ تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے عناد میں کہ فلاں عالم دین سے عناد ہے، فلاں سے دشمنی ہے، تو صلح کلی اعتقادی کا تو قول کر نہیں سکتے کیونکہ مومن ہے، تو عناد میں یہ تقسیم کر لی کہ صلح کلی عملی بھی بتا دو، اور ہم کہیں گے عملی اور صلح کلی کا لفظ بولیں گے، عوام تو اس سے بدظن ہو جائے گی اور اس کو چھوڑ دے گی۔ تو کچھ لوگوں نے عناد کی بنا پر، استکبار کی بنا پر، کچھ علماء سے دشمنی رکھنے کی بنا پر، خلش رکھنے کی بنا پر صلح کلیت کی دو قسمیں کر دی، جبکہ صلح کلیت کا معنی واضح ہے۔ اور اگر ان کی صلح کلیت سے مراد یہی ہے کہ عمل میں نفاق، وہ عمل غلط ہے، تو عمل غلط ہے تو اس کو صلح کلیت کا نام مت دو۔ اگر صلح کلی عملی کہو گے تو کون سا تم نے تیر مان لیا، کون سا نیا کام کر لیا، سوائے اس کے کہ آپ عملی کہہ کر اس کو اعتقادی باور کروانا چاہتے ہو۔ تو ایسے فسادی لوگ ہمارے اس زمانے میں موجود ہیں، اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ کے دوسروں کو ایمان کے دائرے سے خارج کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت ہدایت دے۔ اسلام بڑی مشکل سے پھیلا ہے، اب اس میں ہر بد عملی یا کوئی بھی جرم کرنے والے آدمی کو، جو بھی عمل سے تعلق رکھتا ہو، اعتقاد سے تعلق نہ رکھتا ہو، چاہے وہ تصویر کشی ہو، چاہے ویڈیوگرافی ہو یا کچھ بھی ہو، ایسے لوگوں کو، اور ان میں بھی بڑے بڑے علماء، ایسے لوگوں کے لوگ صلح کلی کہہ دے رہے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ آج کے دور میں ہندوستانی کچھ سطحی ذہن رکھنے والے عالموں کا یہی وتیرہ ہے، یا کچھ ایسے خانقاہی لوگوں کا وتیرہ ہے کہ جنہیں اپنی دکانیں چمکانا اور اپنا
سیادت اور سرداری کا جو جنون طاری ہے وہ اس جنون میں ہر وقت رہتے ہیں اور انہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ کس پر ہم کفر کا حکم لگا رہے ہیں، کس پر صلح کلیت کا حکم لگا رہے ہیں۔ صلح کلیت ایک شنیع جرم ہے، وہ کفر کا مترادف تو نہ صحیح، لیکن کفر اور صلح کلیت مصداق کے اعتبار سے ایک ہی ہے ہماری نظر میں۔ اس لیے ہر مسلمان کو جو بھی کسی حرام کام کا ارتکاب کرے اس کو صلح کلی کہنے سے بچنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال باب و علامت المنافق، یہ باب ہے منافق کی پہچان کے بیان میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بیان کی ہیں، ان علامتوں کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ جو منافق ہوگا اس کے اندر یہ علامتیں ہوں گی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس کے اندر بھی یہ علامتیں ہوں گی وہ منافق بھی ہو۔ یہی ہمارے محدثین نے مطلب بتایا ہے۔ باب علامت المنافق، حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابو الربیع نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن جعفر نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی نافع ابن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی 3 ہے۔ اذا حدث کذب، یعنی جو منافق ہوگا اس کی یہ پہچان ہوگی، لیکن جس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ وہ بھی منافق ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ یعنی دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، ہر منافق تو ایسا کام کرے گا، لیکن جو بھی ایسا کام کرے وہ منافق ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ لہذا بہت سارے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ وہ منافق ہو گیا۔ فرمایا اذا حدث کذب، جب بولے بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھ دی جائے تو امانت میں خیانت کر دے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر دے۔ وعدہ خلافی کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے جس وقت معاہدہ کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، اس وقت دل میں یہ ارادہ اگر ہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں کل ملوں گا، لیکن دل میں ارادہ ہے کہ نہیں ملوں گا، تو وعدہ کرنے کے وقت میں اس کے خلاف کی نیت ہے تو اسے کہیں گے وعدہ خلافی۔ اور اگر وعدہ کرنے کے وقت میں خلاف کی نیت نہیں ہے اور جس وقت کا وعدہ کیا اس وقت کوئی عذر معقول اس کے سامنے آ گیا جس کی وجہ سے وہ اس وعدے کو پورا نہ کر سکا، تو اس بنا پر نہیں کہا جائے گا کہ اس نے وعدہ خلافی کی۔ تو وعدہ خلافی کے لیے وقت وعدہ خلاف کی نیت کا ہونا یہ ضروری ہے۔ حدثنا قبیصۃ بن عقبہ، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قبیصہ بن عقبہ نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے عن الاعمش،
حضرت اعمش سے، یعنی سفیان ابن سعید نے روایت کی اعمش سے، عن عبداللہ ابن مرہ، اور حضرت اعمش روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن مرہ سے، عن مسروق، وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عمرو، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعن، چار خصلتیں ہیں، اربعن، چار خصلتیں ہیں، اے خصال اربع، چار خصلتیں ہیں، من کن فیہ، جس کے اندر یہ چار خصلتیں ہوں گی، کان منافقا خالصا، تو وہ خالص منافق ہوگا، یعنی ان چار خصلتوں میں خالص منافق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خالص منافق۔ خالص منافق سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ شخص پورے سخت طریقے سے منافقوں کے مشابہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ تو حقیقت میں منافق نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت میں جو منافق ہوتا ہے وہ تو کافر ہوتا ہے۔ خالص منافق ہونے کا مطلب کہ منافقین کے ساتھ سخت مشابہت اس کو ہو گئی، یہ مراد ہے۔ فرمایا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ، اور جس کے اندر ان چار میں سے کوئی ایک خصلت ہو، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، تو اس کے اندر بھی نفاق کی ایک خصلت ہوگی، حتیٰ يَدَعَهَا، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ کیا ہیں چار خصلتیں؟ فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات بولے بیان کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے دے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب مخاصمت جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ یہ سب منافق کی پہچان ہے۔ ان منافق کے اندر یہ علامتیں ہوں گی، لیکن جس کے اندر بھی علامتیں ہوں تو وہ منافق ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تابعہ شعبۃ عن الاعمش، اب دیکھیے اس میں سند میں سفیان ابن سعید نے روایت کی تھی اعمش سے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اعمش سے روایت کرنے میں سفیان ابن سعید کی متابعت شعبہ نے بھی کی ہے، یعنی اسی حدیث کی روایت اعمش سے جیسے سفیان ابن سعید نے کی ہے، ویسے ہی شعبہ نے بھی اعمش سے روایت کی ہے، اسی لیے فرمایا تابعہ شعبۃ عن الاعمش، سفیان ابن سعید کی متابعت شعبہ نے اعمش سے روایت کرنے میں کی ہے۔ باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، یہ باب ہے اس بیان میں کہ شب قدر میں قیام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے اور کمال ایمان اس سے حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو آدمی شب قدر ہو اس کی عظمت اور رفعت کو سمجھے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے اور پوری اور رات میں قیام کرے، تو ظاہر بات ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، اچھا ہے، کمال ہے اس کے ایمان میں۔ اسی لیے امام بخاری نے باب باندھا باب قیام لیلۃ القدر من الایمان۔ اب امام بخاری نے علامت المنافق کے بعد یہ باب باندھ دیا۔ ظاہر بات ہے کہ شب بیداری کرنا اور قیام کرنا شب قدر میں ایک منافق تو ایسا نہیں کرے گا۔ ظاہر بات ہے جب نفاق کسی کے اندر نہیں ہوگا وہی خلوص سے شب بیداری کرے گا۔ اس معنی کر دونوں بابوں میں ایک مناسبت ہے۔ حدثنا ابو الیمان
ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، امام بخاری کہتے ہیں، قال انہوں نے کہا اخبرنا شعیب، ہم سے حدیث بیان کی شعیب نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابو الزناد عن الاعرج، ہم سے حدیث بیان کی ابو الزناد نے، وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، قال حضرت ابو ہریرہ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو شخص شب قدر میں قیام کرے بحالت ایمان، ثواب کے طالب ہو کر، احتسابا کا معنی طالب ثواب ہو کر، یعنی ثواب کا طلبگار ہو، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ نبی کریم نے فرمایا، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، گناہ صغیرہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے بخش دے گا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر شب قدر میں قیام کی اہمیت اور عظمت سمجھ میں آئی۔ شب قدر ہے کیا؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر ہر سال رمضان کے اندر متعین ہے، یعنی کوئی نہ کوئی رات متعین ہے، اگرچہ ہم کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات ہے۔ اور دیگر ائمہ یہ کہتے ہیں، کچھ ائمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شب قدر ہر رمضان میں الگ الگ تاریخوں میں منتقل ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں تلاش کی، عبادت کی، یہ اس امید پر کہ اس میں شب قدر ہو، تو اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ اس میں شب قدر نہیں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ پھر دوسرے عشرے میں آپ نے عبادت کی اس امید پر کہ اس میں شب قدر ہو، تب اس کے لیے بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شب قدر یہ ماہ رمضان کی آخری عشرے ہی میں ہے۔ اب کون سی رات میں ہے؟ بعض لوگوں نے فرمایا 21ویں شب ہے، امام شافعی 21ویں شب کے ہی قائل ہیں، احناف 27ویں شب کے قائل ہیں، اور جمہور 27ویں شب کے ہی قائل ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا 23، بعض نے 25، بعض نے 29 بھی کہا۔ بہرحال اس میں قیام کرنا یہ کمال ایمان کا ایک حصہ ہے۔ باب الجہاد من الایمان، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جہاد کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی جہاد کرے گا، ہے نا، تو جہاد کرنے میں مشقتیں برداشت کرنا پڑیں گی، اور یہی مشقتیں شب قدر میں شب بیداری کرنے میں بھی ہیں۔ تو بیٹا یہ مشقت برداشت کرنے میں دونوں باب مشترک ہیں، اس لیے امام بخاری نے قیام لیلۃ القدر من الایمان کے بعد الجہاد من الایمان کا باب رکھ دیا کہ دونوں میں اشتراک ہے۔ باب الجہاد من الایمان، یہ باب ہے اس بیان میں کہ جہاد بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ظاہر بات ہے جہاد کون کرے گا؟ وہی نا کہ جو کمال ایمان کا پیکر ہو، جس کا ایمان کامل ہو، جس کا ایمان ہی کمزور ہو، تو وہ آدمی ہی سکت ہی نہیں کرے گا، ہمت ہی نہیں کرے گا کہ وہ جہاد میں جائے اور جہاد کرے۔ اس لیے یہ جہاد کا ایمان سے ہونا، اس کو امام بخاری نے امور ایمان کے اندر ذکر کیا۔ حدثنا حرمی بن حفص، ہم سے حدیث بیان کی حرمی ابن حفص نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا عبد الواحد، ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عمارۃ، ہم سے حدیث بیان کی عمارہ نے، قال انہوں نے کہا
حدثنا ابو زرعہ، ہم سے حدیث بیان کی ابو زرعہ ابن عمرو ابن جریر نے، قال انہوں نے کہا سمعت ابا ہریرہ، میں نے حضرت ابو ہریرہ کو سنا، عن النبی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال سرکار نے ارشاد فرمایا انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ، اللہ رب العزت اس کے حسن جزا اور ثواب کا ضامن ہو جاتا ہے۔ انتدب بمعنی سارع اور بمعنی تضمن و تکفل، اللہ رب العزت اس شخص کے حسن جزا اور ثواب کا ضامن ہو جاتا ہے۔ کس شخص کے؟ لمن، اس شخص کے لیے، من خرج فی سبیلہ، جو اللہ کی راہ میں نکلا جہاد کے لیے، لا یخرجہ الا ایمان بہ، اس کو نہ نکالے جہاد فی سبیل اللہ میں مگر مجھ پر ایمان رکھنا اور میرے رسولوں کی تصدیق کرنا، یعنی ایمان کے خاطر وہ نکلا۔ ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمت، تو یہ ذمے اللہ نے فرما لیا اس شخص کے لیے، اپنے ذمے یہ فرما لیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کو نہیں لوٹاتا مگر یہ کہ ارجعہ، کہ میں اس کو لوٹاتا ہوں، ماں اس کے ساتھ، نالا من اجرن، جو اس نے اجر پایا، یعنی اس کو اس کا اجر دے دیتا ہوں، او غنیمتن، یا جو بھی غنیمت پائی، یعنی یہ منع خلو کے لیے ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ملتا ہے، خالی اس سے نہیں ہوتا۔ او ادخلہ الجنہ، یا میں اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں، بین طور کہ وہ شہید ہو جائے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ولولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر شاق اور مشقت کا خیال نہ ہوتا، ما قعدت خلف سریۃ، تو میں کسی ایک چھوٹے لشکر سے بھی پیچھے نہ بیٹھتا۔ یعنی نبی کریم نے فرمایا کہ جیسے ہی میں قدم بڑھاتا ہوں جہاد کے لیے یا کسی بھی لشکر میں جاؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے پیروکار مجھ کو دیکھ کر فوراً ایک دم اچھل پڑتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی مشقت ہوگی، کیا تکلیف ہوگی، بلکہ نبی کو کرتے دیکھتے ہیں تو فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ مشقت میں بھی اپنے آپ کو ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے میں ہر لشکر میں اور ہر جنگ میں نہیں جاتا تاکہ لوگ مجھ کو دیکھ کر مشقت میں نہ پڑیں۔ فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا، ما قعدت خلف سریۃ، تو میں کسی چھوٹے لشکر سے بھی پیچھے نہ رہتا، نہ بیٹھتا۔ وَلَوَدِدتُّ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور میری تو خواہش یہ ہوتی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا، شہید کیا جاتا، ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جاتا، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاتا، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاتا، ثم اقتل۔ یعنی شہادت کا مزہ اور شہادت کی لذت اور اس کی عظمت اور اس کی بلندی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک شہید جب جام شہادت نوش کرتا ہے تو اسے اس جام شہادت کے نوش کرنے میں جو لذت اور جو مزہ آتا ہے وہ مزہ تو اسے کسی اور چیز میں بھی نہیں آتا۔ نبی کریم نے اسی مزے کو بیان کیا، ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شہید جب جنت میں جائے گا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی جنت میں جنتی کو تمام تر آسائشیں، تمام تر کھانے کی سہولتیں، ہر طرح کے میوے، سب کچھ دیا جائے گا۔ اس کے باوجود ایک شہید جب جنت میں جائے گا تو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آتا،
مزہ کیوں نہیں آتا؟ سب کچھ تو موجود ہے۔ تو اس نے کہا وہ شہید جو شہید ہے وہ جنت میں کہے گا خدا سے مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آتا، مجھے تو اسی میں مزہ آتا ہے کہ مجھ کو زندہ کر دیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں۔ ایک حدیث میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شہید شہادت کا جام پیتا ہے تو اس کو بالکل تکلیف نہیں ہوتی ہے، صرف ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ ہم میں سے کسی کے چیٹی نے کاٹ لیا ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد چونکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے، فساد کو روئے زمین سے ختم کرنے کے لیے ہے، فتنہ و فساد کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہوتا ہے جہاد، اس لیے جہاد یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ باب تطوع قیام رمضان من الایمان، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ماہ رمضان میں قیام کرنا، نفلی قیام کرنا یہ ایمان سے ہے۔ نفلی قیام کرنا یہ ایمان سے ہے۔ اگر کوئی نفلی قیام کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ بغیر شوق اور جذبے کے، بغیر ایمانی لطافت اور حلاوت کے وہ نہیں کرے گا۔ جب تک ایمانی شوق اور ذوق اس میں نہ ہوگا تب تک کسی سے یہ امید نہیں ہے۔ اس لیے ماہ رمضان میں نفلی قیام کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہوگا، کمال ایمان کا حصہ ہوگا۔ حدثنا اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنی مالک، مجھ سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب، ابن شہاب سے وہ روایت کرتے ہیں عن حمید ابن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ، حمید ابن عبد الرحمن سے وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں حالت ایمان میں قیام کیا طالب ثواب ہو کر، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی سارے گناہ بخشنے کا مطلب گناہ صغیرہ اللہ رب العزت بخش دیتا ہے، کیونکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بھلائیاں برائیوں کو یعنی گناہ صغیرہ کو مٹا دیتی ہے، تو اللہ رب العزت گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ رہے گناہ کبیرہ، تو گناہ کبیرہ اللہ کی مرضی کے تحت ہیں کہ وہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو توبہ کرنے کے بعد بخشے، چاہے کہ توبہ کرنے کے بغیر ہی بخش دے اور چاہے تو بالکل نہ بخشے۔ ایسے ہی اس میں حقوق العباد والے جو گناہ ہیں وہ بھی اس میں شامل نہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی کا حق مارا ہے، حقوق العباد سے متعلق کوئی امر ہے، تو وہ اس وقت تک گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، یہ باب ہے اس بیان میں کہ رمضان کا روزہ رکھنا طالب ثواب ہونے کی نیت سے، من الایمان یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ احتساباً کا مطلب اجر کی طلب میں ہے نا۔ حدثنا ابن سلام، امام بخاری فرماتے ہم سے حدیث بیان کی ابن سلام نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا محمد بن فضیل، ہمیں خبر دی محمد ابن فضیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یحیی بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی سلمہ، حضرت ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے حالت ایمان میں طالب اجر ہو کر رمضان کے روزے رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ باب الدین یسر، یہ باب ہے اس بیان میں کہ دین آسانی والا ہے، تو یسرن سے پہلے مضاف محذوف ہے، الدین ذو یسرن،
دین آسانی والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا انما یرید بکم اللہ یسرا ان اللہ یرید بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ سختی اور پریشانی نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ نے یہ دین بھیجا تو یہ دین بھی انسانوں پر سختی کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ انسانوں پر آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی بات کو یہاں پر بتایا جائے گا، باب الدین یسر، یہ باب ہے اس بیان میں کہ دین آسانی والا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الدین الی اللہ الحنفیۃ السمحہ، نبی کریم نے فرمایا محبوب ترین دین اللہ کے نزدیک محبوب ترین دین وہ الحنفیۃ السمحہ، آسان سیدھا سادہ دین ابراہیم ہے، سیدھا سادہ آسان دین ابراہیم، الحنفیہ دین حنیف کی طرف منسوب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین، وہی خوبیاں وہی چیزیں دین اسلام میں ہیں، اسی لیے دین اسلام کو بھی دین حنیف ہی کہا جاتا ہے۔ سمحہ کا معنی ہوتا ہے آسان، آسان سیدھا سادہ دین اللہ کے نزدیک محبوب تر ہے، اس سے مراد دین اسلام ہے۔ حدثنا عبد السلام ابن مطہر، ہم سے حدیث بیان کی عبد السلام ابن مطہر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عمر بن علی، ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن علی نے، وہ روایت کرتے ہیں عن معن ابن محمد الغفاری، معن ابن محمد غفاری سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سعید ابن ابی سعید المقبوری، سعید ابن سعید مقبوری سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، دین آسانی ہے، دین آسانی نہیں ہے، دین آسانی والا ہے، وہی مضاف محذوف ہوگا، ان الدین ذو یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اور کوئی بھی دین کو سخت نہ بنائے گا، ہرگز نہ بنائے گا، الا غلبہ، مگر یہ کہ وہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یعنی دین ایسا آسان ہے کہ اگر کوئی اس کو سخت بھی بنانا چاہے تو دین اس پر غالب آ جائے گا، اور ایک دن وہ مغلوب ہو کر دین کو آسانی ہی جانے گا اور آسان ہی سمجھے گا اور لوگوں پر سختی نہیں کرے گا۔ لہذا سرکار نے فرمایا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، تو درستگی چاہو اور ایک دوسرے کے قریب رہو، متنفر ایک دوسرے کو مت کرو، وَابْشِرُوا، اور خوشخبریاں دو ایک دوسرے کو، دوسروں کو خوشیاں دو، وسط اور دوسروں کو برائیاں متنفر مت کرو، یہ کہنا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، اور صبح و شام، غدوہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے بیچ کا جو وقت ہے وہ غدوہ ہے، یہ اس کا معنی حقیقی ہے۔ اصطلاح میں اب غدوہ مطلقاً صبح کو کہتے ہیں، اول نہار کو کہتے ہیں، اور روحہ شام کو کہتے ہیں، یعنی آخر نہار کو۔ ویسے روحہ کا معنی ہے دن کے آخری حصے میں نکلنا، اور غدوہ کا معنی ہے دن کے شروع حصے میں نکلنا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، اور دن کے اول اور آخری حصے میں اللہ کی مدد چاہو، یعنی اس کی عبادت کرو۔ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، اور کچھ تاریکی میں، یعنی رات میں۔ یعنی دین آسان ہے، ہر وقت ایسا بھی نہیں ہے کہ تم سے دین نے مطالبہ یہ کیا ہو کہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہو، بلکہ صبح شام اور رات میں 5 وقت ہیں جس میں تم سے مطالبہ ہے کہ نماز پڑھو، اس کے علاوہ تم سے مطالبہ اس کا نہیں ہے نماز پڑھنے کا۔
تو دین تو آسان ہے، اس کے علاوہ 24 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں، 24 گھنٹے میں مشکل سے 2 یا 2.5 گھنٹے کی نماز نہیں ہوتی، اتنا وقت ہی ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو یہ کوئی سختی نہیں ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی ہے۔